بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو خلوص بھرا سلام۔ حج کا تاریخی پس منظر اسلام کی روشنی میں حج ارکان اسلام کا 5واں رکن ہے، جو کہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ لاکھوں مسلمان ہر سال 9 ذی الحجہ کو بیت اللہ شریف میں حج ادا کرتے ہیں اور سنت ابراہیم کے مطابق 10 ذی الحجہ کو اللہ کے راہ میں جانوروں کو قربانی کرتے ہیں۔ آج ہم حج کی فرضیات اور تاریخی پس منظر پر بات کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر مبارک آمد کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں پہلا حکم زمین پر بیت اللہ شریف کی تعمیر کا دیا، جو کہ آپ علیہ السلام نے پورا بھی کیا، لیکن مکمل اور حقمی طور پر بیت اللہ شریف کی تعمیروں تک میل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیارے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ جب اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولیاء حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قطعی مکہ کے صحرا میں چھوڑا، اور وہاں ان کے ہمراہ بہت کم کھانا اور پانی تھا، جو کہ جلد ہی ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے، لہٰذا ان سے پیاس کی شدت برداشت نہ ہوئی اور وہ رونے لگے۔ ماں سے بچے کی بے چینی دیکھی نہ گئی اور انہوں نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ پہاڑیوں کے ساتھ چکر لگا ڈالے، لیکن پانی کہیں نہیں ملا۔ اسی اثنا میں قدرت خدا بندی نے جلال دکھایا اور جس جگہ بچے نے پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑی تھی، وہاں سے پانی کا چشمہ رواں کر دیا گیا، جو کہ آج بھی رواں ہے، جسے ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ اس وقت مکہ بالکل غیر آباد تھا۔ پانی دیکھ کر وہاں چرم نامی قبیلہ آ کر آباد ہو گیا۔ اسی قبیلے کے لوگوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بچپن گزارا اور اسی قبیلے کی ایک نیک سیرت خاتون سے آپ کی شادی بھی ہو گئی۔ قرآن کریم میں بیان ہے کہ پھر اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی اور کعبہ کے مشرقی کونے میں حجر اسود کو نصب کیا، اسی وقت اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس وہیں لے کر حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ جائیے اور تمام لوگوں کو حج کی ادائیگی کا حکم دیں۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 اور 127 میں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قد 27 فٹ لمبا تھا، لیکن جو کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اس کی اونچائی 96 فٹ اور چوڑائی 67 فٹ تھی۔ اسلامی تاریخ دان اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی، اسی وقت حج ادائیگی کا حکم بھی ہوا اور انہوں نے حج کی ادائیگی بھی کی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کعبہ پر کفار نے اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی آمد سے قبل کفار مکہ نے خانہ کعبہ کو اپنی عبادت کا مرکز بنائے رکھا۔ جب کعبہ کفار مکہ کے زیر پستی تھا اور قبیلہ قریش جو ہر سال حج کے لیے آنے والوں کی خدمت پر مامور تھے، اس وقت کفار مکہ نے حج کی ادائیگی میں خود سختہ رسومات کا شمار کر رکھا تھا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب نہیں تھی۔ وہ صفا اور مروہ کے پہاڑیوں کے درمیان چکر نہ لگاتے اور نہ ہی میدان عرفات میں جمع ہوتے۔ کچھ لوگ تو حج کے مکمل ادائیگی کے دوران بالکل خاموش رہتے اور سوائے قبیلہ قریش کے وہاں آنے والے تمام لوگ بے لباس ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے ابتدائی دور میں ہی حج کے لیے آنے والوں کو صلاح دی اور انہیں ایسی بے شدہ رسومات کی ادائیگی سے منع فرمایا۔ 630 عیسوی میں فتح مکہ کے بعد حج ادائیگی کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 630 عیسوی میں ہی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بدتو سے پاک کیا۔ اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 مسلمانوں کو حج کی ادائیگی کروائی، جس کا خطبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خطبے کے دوران اسلام کے پاک روایات اور حج کی نئی رسومات سے آگاہ کیا اور خاص طور پر یہ فرمایا کہ کسی کو ناپاکی حالت میں کعبہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک حج ادا کیا، اس کے جنم بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے مثال فرما گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتے یہ سنت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اور ان سے آج تک اس دنیا میں قائم ہے۔ آج بھی ہر سال لاکھوں فرزند اسلام حج ادا کرتے ہیں۔ آج اس طریقے کے مطابق ہم حج ادا کرتے ہیں، وہ ہمارے پیارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम के बताए गए अहकामात के मुताबिक है। 16वीं सदी के दरमियान हुजाज किराम मक्का जाने के लिए अरब के बड़े बड़े शहरों बसरा, दसीम और काहिरा में जमा हुआ करते थे। ये लोग यहाँ ग्रुपों और काफिलों की सूरत में आया करते। उनकी तादाद तकरीबन 10,000 के करीब हुआ करती। ये भी हज की एक ताबिल तारीख है। सहराओं में रहने वाले खानाबदोश कबीले, जिनको बद्दू कहा जाता है, अक्सर उन काफिलों के लिए दुश्वारी का सबब बनते थे और उनके जानो माल के लिए खतरा साबित होते। लेकिन अब इस्लाम के बढ़ते हुए इक़्तिदार ने हज की अदायगी को मुस्तहकम बना दिया है। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये था हज का तारीखी पेश मंजर। शब्बा खैर।